الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حسد کے تعلق سے بات کہی گئی کہ حسد انتہائی بری خصلت ہے اور بری عادت ہے، اور جس کسی کو حسد ہو جاتا ہے یہ بیماری موت تک باقی رہتی ہے۔ عموماً یہ بیماری نہیں نکلتی، اس لیے اپنے دل کی حفاظت کرنا، حسد سے اور بغض سے بچانا بہت بڑی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کہا گیا، حسد اور بغض دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ فلاں کو اللہ نے یہ نعمت کیوں دی، مجھے یہ نعمت اللہ نے کیوں نہیں دی، جبکہ جس شخص میں جو نعمت بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے۔ لہذا حسد کرنا اللہ پر اعتراض کرنا ہے، بجائے اس کے اگر اللہ کا شکر ادا کرے، فلاں شخص کو آپ نے نعمت دی ہے، اے اللہ یہ نعمت مجھے بھی نصیب فرما، تو اس پر اس کو ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ کی مرضی ہوگی تو نعمت بھی حاصل ہوگی اور ثواب بھی اس کو حاصل ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسد جائز نہیں ہے مگر دو شخصوں میں۔ حسد سے مراد یہاں رشک ہے، جسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ رشک اور ہے اور حسد اور ہے۔ حسد ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، غبطہ یہ ہے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ باقی رہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت مجھے بھی عطا کرے، اس کو غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں رشک کہتے ہیں۔ تو لا حسد الا فی اثنتین کا معنی ہے رشک دو شخصوں کے تعلق سے جائز ہے، یعنی اگر رشک کرنا ہے تو دو شخصوں سے متعلق کیا جائے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے،
اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب دوسرا رشک کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی یہ مال مل جائے تو میں بھی اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کیا کروں گا۔ اب اس نے یہ نیت کی، رشک کیا، تو بغیر مال خرچ کیے ہوئے ہی اسے مال خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہو اور پکی ہو کہ فلاں شخص اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، یہ نعمت مجھے بھی ملے تو میں بھی ویسا ہی کیا کروں گا، تو بغیر کام کے صرف نیت پر اللہ تعالی اسے اس کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز ہے جس کے بارے میں رشک کرنا اچھی بات ہے، وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دین عطا کیا ہے، حکمت عطا کی ہے، اس علم کے ذریعے وہ حق اور باطل میں، حلال اور حرام میں تمیز کرتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، تمیز کرتا ہے، اور اللہ کے فیصلے پر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو اگر کوئی رشک کرتا ہے کاش مجھے بھی علم دین نصیب ہو جائے، میں بھی ویسا ہی کیا کروں گا کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر کے حق پر چلوں گا اور باطل سے بچوں گا، اور حلال اور حرام میں تمیز کر کے حرام سے بچوں گا اور حلال کو اختیار کروں گا، اس نیت پر اللہ تبارک و تعالی اسے اس کا پورا ثواب عطا کریں گے۔ لہذا حسد اور بغض یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، حسد ہوتا ہے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اور دشمنی اور وجہوں سے بھی پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر حسد سے اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے۔ ان دو بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور حفاظت کی کوشش کریں تو اللہ تعالی کی بڑی مدد ہوگی، اور جس شخص میں بھی جو بھی نعمت دیکھے گا اس مانا کر خوش ہو جائے گا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی رضامندی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤں تو اللہ مجھے بھی دیں گے اور ثواب بھی عطا کریں گے۔ اس طرح سے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام کیسے تھے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک صفت ان کی ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے آخر میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ آپس میں رحیم ہیں، کریم ہیں، رحماء بینہم، رحم دل ہیں۔ کسی بھی صحابی کے دل میں کسی اور صحابی کے تعلق سے ادنا قسم کا کوئی بغض نہیں تھا، دشمنی نہیں تھی، آپس میں رحیم و کریم تھے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطاکار و خطابیں وہ خطا پوش و کریم۔ تم غضبناک ہو آپس میں وہ رحم دل تھے، اور تم خطا کو دیکھنے والے، خطا کے تعلق سے پیچھے پڑنے والے کہ کس کی خطا ظاہر ہو رہی ہے، کس کا عیب ظاہر ہو رہا ہے، یہ دیکھا جائے، جبکہ وہ خطاؤں کو چھپانے والے اور بہت ہی کریم لوگ تھے۔
اسی لیے صحابہ میں اور ہمارے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ وہ بالکل آئینہ کی طرح سے اپنا دل رکھا کرتے تھے، جبکہ ہمارا دل ایسا نہیں ہے۔ کینہ سے، حسد سے، بغض اور عداوت سے ہمارے دل عموماً ناپاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں کہ حسد اور بغض اللہ کے نزدیک یہ دونوں کتنے برے ہیں۔ جیسا کہ طویل حدیث پڑھی گئی گزشتہ جمعہ میں، اس حدیث میں غور کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی چیز ہے اور جھوٹی بات ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا کما امرکم اللہ۔ فرمایا تحسس نہ کرو، یعنی کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، اور چھپ کر کسی کا عیب تلاش نہ کرو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ تحسس اور تجسس میں تھوڑا سا اور باریک فرق ہے، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور اس کی جستجو میں نہ رہو، اور کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا تنافسوا، اور دنیاوی غرض سے آپس میں مقابلہ نہ کیا کرو۔ آج اس کے پاس یہ ہے، میں مقابلہ کروں اور اس سے آگے ہو جاؤں، جبکہ دین میں مقابلہ کرنا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کوئی شخص کوئی نیک کام کر رہا ہے، دوسرا یہ سوچ رہا ہے فلاں یہ نیک کام کر رہا ہے، میں بھی یہ نیک کام کروں اور اس سے آگے بڑھ جاؤں، یہ درست ہے، مستحب ہے، لیکن صرف دنیا کی خاطر کسی کا مقابلہ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور دل میں بغض نہ رکھو، کینہ نہ رکھو، دل صاف اور شفاف رکھا کرو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر منہ پھیر کر نہ جاؤ کہ پیٹھ دکھاتے ہوئے چلے جاؤ، ایسا بھی نہ کرو۔ اگر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پیٹھ مت دکھاؤ، آپس میں بہت ہی خوشی کے ساتھ ملا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، لہذا آپس میں اصلاح کا کام کیا کرو، صلح کا کام کیا کرو، بغض کو ہرگز جگہ نہ دو۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کر یہ سب باتیں بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا التقوی ہاہنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ بھائی ہے، کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی پر ظلم نہ کرے اور اسے رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے۔ اگر اس کی ذلت و رسوائی کا موقع ہے تو پردہ ڈال دیا کرے، اور کسی کی رسوائی اور ذلت کبھی بھی برداشت نہ کرے،
اور کسی کو حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے، تقوی دل میں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اور تینوں مرتبہ آپ نے دل کی طرف اشارہ کیا، یعنی ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے اچھا ہو، دل کے اعتبار سے خراب ہو، لہذا جسمانی اعتبار سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ اگر دل اچھا ہے تو وہ اچھا ہے، دل اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی دل میں ہوا کرتا ہے۔ آگے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کو ذلیل سمجھے یا ذلیل کرے۔ اور آگے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت و آبرو حرام ہے، لہذا بغض کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہہ دیا کل المسلم علی المسلم حرام، 3 چیزیں حرام ہیں۔ ایک مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں، اس کا مال لینا جائز نہیں، اس کی عزت اور اس کی آبرو پر انگلی اٹھانا جائز نہیں۔ آپ نے یہ بات کھول کر صاف صاف بیان کر دی۔ اس لیے ہم دیکھیں قرآن اور حدیث کے آئینے میں کہ ہمارا حال کیا ہے، دل پاکیزہ ہے یا نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا تھا کوئی کسی کی شکایت میرے پاس لے کر نہ آئے، کوئی کسی کی میرے پاس شکایت لے کر نہ آئے۔ آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب بھی تمہارے سامنے مجلس میں آؤں میرا دل پاک و صاف رہے، محفوظ رہے، کسی کی طرف سے میرے دل میں کوئی برائی نہ ہو۔ آپ نے صاف صحابہ کرام کو منع فرما دیا تھا، اسی لیے صحابہ کرام عموماً کسی اور کی شکایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچاتے تھے، الا یہ کہ کوئی دینی غرض ہو اور حکم ہو قرآن اور حدیث ہی سے، تو اس وقت بات اور ہے۔ لہذا سوچ سوچ کر قدم رکھیں۔ بغض بہت بڑی بیماری ہے، حسد کی طرح سے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقۃ اما انی لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنو گزشتہ امتوں کی جو بیماریاں رہی ہیں ایک ایک بیماری تمہارے اندر آئے گی۔ گزشتہ امتوں کی، بنی اسرائیل کی، بنی اسرائیل سے پہلے بھی بہت سی امتیں، سینکڑوں امتیں گزری ہیں، تو ہر امت میں جو برائیاں رہی ہیں، خاص طور پر پچھلی امتوں میں 2 برائی رہی ہے، ایک حسد ہے اور ایک بغض و عداوت ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر بیماری آئے گی، خاص طور پر گزشتہ امتوں کی بیماریوں میں سے حسد آئے گا، بغض تمہارے دلوں میں آئے گا۔ دب الیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے گزشتہ امتوں کی بیماری تمہارے اندر آئے گی، ضرور سرایت کرے گی۔ فرمایا الحسد والبغضاء، وہ حسد اور بغض اور عداوت ہے۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقۃ، جو بغض ہے، بغضاء ہے، عداوت ہے، یہ مونڈنے والی ہے۔ پھر فرمایا سنو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ بیماری بالوں کو مونڈ دیتی ہے، نہیں، بلکہ یہ بیماری دین ہی کو مونڈ دیتی ہے۔ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین،
میں نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو مونڈتی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ہماری نماز کا کیا ہوگا، ہمارے روزوں کا کیا ہوگا، ہماری زکوٰۃ اور صدقات کا کیا ہوگا۔ اگر دل پاک اور صاف نہیں ہے تو یہ بیماری ہماری نمازوں کو مونڈ دے گی، روزوں کو، صدقات کو اور حج کو، عمروں کو مونڈ کے رکھ دے گی، کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ہمارا دل محفوظ ہو، پاکیزہ ہو، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا آج کیا حال ہے، ہمارا دل کیسا ہے؟ فرماتے ہیں، حسد، بغض و کبر و ریا دل کے اندر، حسد، بغض و کبر و ریا دل کے اندر، دغا، مکر و حرص و ہوا دل کے اندر۔ حسد ہے، بغض ہے، کبر ہے، ریا ہے، دغا یعنی دغا دینا، دھوکہ دینا، مکر کرنا، دغا، مکر و حرص و ہوا دل کے اندر، حرص و ہوس بھی دل کے اندر ہے۔ یہ سب بیماریاں ہمارے اندر ہیں۔ فرماتے ہیں، حسد، بغض و کبر و ریا دل کے اندر، دغا، مکر و حرص و ہوا دل کے اندر، نہیں زمانے میں کیا دل کے اندر، نہیں زمانے میں کیا دل کے اندر، نہیں ہے تو خوف خدا دل کے اندر۔ اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے دلوں میں، اسی وجہ سے یہ سب بیماریاں ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا، آخرت کا خوف ہوتا، خدا کا ڈر ہوتا، کوئی بیماری ہمارے دل میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا، گزشتہ امتوں کی خاص طور پر 2 بیماری آئے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، آدمی اگر سود سے بچے گا تو ضرور اس کا غبار اور دھواں ناک میں داخل ہو کر رہے گا، اس کا غبار اور دھواں ناک میں داخل ہو کر رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، جب سود عام ہو جائے صرف بچنا کافی نہیں، حد درجہ احتیاط کرنا ضروری ہے، کہ بہت زیادہ احتیاط کی جائے گی تو آدمی بچ پائے گا، ورنہ بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایسے ہی گزشتہ امتوں کی بیماریوں میں سے 2 بیماری ضرور آئے گی، اور ان بیماریوں سے آسانی سے بچنا مشکل ہوگا، بہت احتیاط کرنی پڑے گی، بہت جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا بھی ہوگا، جب جا کر آدمی بچے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ، قال قلنا بلى، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین هی الحالقۃ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں، الا اخبرکم، ایسا عظیم نیکی کا کام نہ بتاؤں جو روزہ سے افضل ہے، صدقہ سے افضل ہے اور نماز سے افضل ہے، ان بڑی بڑی عبادتوں سے افضل ہے۔ الا اخبرکم بافضل من الصیام والصدقۃ والصوم والصلاۃ، کہ روزہ، صدقہ اور نماز سے بھی افضل ہے، کیا میں ایسا نیکی کا کام نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے، ہم نے کہا بلا، ضرور بتائیے، ہم محتاج ہیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کر لینا، یعنی آپس میں جو تعلقات خراب ہوں ان خراب تعلقات کو دور کر کے دل کو پاکیزہ کر لینا اور آپس میں اصلاح ہو جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا آپس کا فساد ہی مونڈنے والا ہے، آپس کا فساد کہ ایک دوسرے کے دل میں
ایک دوسرے کے تعلق سے بغض ہو، عداوت ہو، یہ مونڈ دیتا ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ بالوں کو نہیں دین کو مونڈ دیتا ہے، اعمال صالحہ کو مونڈ دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے. آپ فرماتے ہیں لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فرمایا کہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے. 3 دن تک شریعت اجازت دے رہی ہے، اس لیے کہ آدمی انسان ہے اور اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو انسانیت کی رعایت رکھی گئی، مزاج انسانیت کی، جو انسان کا مزاج ہے اس کی رعایت رکھی گئی. اور 3 دن تک اجازت دے رہے ہیں کہ اگر 3 دن تک کسی خاص وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بات نہیں کر رہا ہے تو 3 دن تک اجازت ہے. 3 دن کے بعد جیسے ہی 3 دن پورے ہو جائیں گے، جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے آگے چھوڑ دے، یعنی اس سے بولنا چھوڑ دے، ملنا چھوڑ دے اور اس سے چہرہ پھیر لے. آپ خود فرماتے ہیں یلتقیانی، دونوں آپس میں ملتے ہیں، یہ اپنا چہرہ ادھر کو پھیرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ ادھر کو پھیر لیتا ہے. آگے فرمایا ان دونوں میں بہتر وہ شخص ہے جو سلام کر کے پہل کر لیتا ہے. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. ہو سکتا ہے کہ ہماری شرم کے خلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری عزت کے خلاف کام ہو جائے، لیکن قسم اللہ کی شریعت کے موافق یہی حیادار ہے، یہی باعزت ہے جو کچھ دیر کے لیے آگے بڑھتا ہے اور سلام کر کے پہل کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں میں یہ بہتر ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے سلام کر کے پہل کرتا ہے، دوسرا جواب دے دیتا ہے تو اجر اور ثواب میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں. اشترکا کہ یہ سلام کر کے پہل کرتا ہے، اور ہم جانتے ہی ہیں سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ سنت ایسا ہے کہ اس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. واجب کا ثواب یہاں کم ہے، اس لیے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، لیکن سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر دعا کرتا ہے، ایک دوسرے کو خاص طور پر دوسرے کو دعا دیتا ہے، تو اس نے سنت ادا کی لیکن اس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. اس لیے فرمایا جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے وہ ان دونوں میں بہتر شخص ہے. اور اگر دوسرا بھی شریک ہو جاتا ہے اور اپنے دل کا بغض نکال دیتا ہے، وعلیکم السلام کہہ کر جواب دے دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں دونوں اجر میں شریک ہو گئے. اور اگر دوسرا منہ پھیر لیتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب جو دوسرا منہ پھیرا ہے وہ اس کا گناہ بھی اپنے ہی سر لے کر جا رہا ہے. اب وہ بری ہو گیا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں، دوسرا ہی اس کا گناہ اپنے سر لے کر جا رہا ہے. یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرما دی. ایک حدیث میں فرمایا اگر سلام کرے دوسرا جواب نہ دے وہ دوسرا جہنم میں جائے گا. اور بھی وعید آئی ہوئی ہیں، اس لیے ہمارے دل میں بغض اور عداوت نہ ہو، بالکل آئینہ کی طرح ہمارا دل رہے، یہ ضروری ہے. میں نے سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھی تھی، 5ویں پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم
الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. نجوا کہتے ہیں سرگوشی، خفیہ بات کرنا، آہستہ بات کرنا، کان میں بات کرنا. اللہ فرماتے ہیں کان میں بات کرنے میں کوئی خیر نہیں. یعنی کوئی دوسرے سے خفیہ بات کرتا ہے، آہستہ بات کرتا ہے، یہ کوئی خیر کا کام نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ دل کے کان سے کان میں بات پہنچائے. ہاں اگر 3 باتیں ہوں تو پھر یہ جو خفیہ بات کرنا ہے، آہستہ بات کرنا ہے، یہ اچھا کام ہو جائے گا، خیر ہو جائے گا. لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ بہت سے نجوا، بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، کوئی اچھا کام نہیں. ہاں 3 باتیں ہیں. الا من امر بصدقۃ، کان میں جا کر کہہ رہا ہے کہ میرا فلاں مال صدقہ کرتا، صدقہ کا حکم دے رہا ہے. الا من امر بصدقۃ او معروف، یا کسی نیک کام کا حکم دے رہا ہے، عام کسی نیک کام کا حکم دے رہا ہے. او اصلاح بین الناس، یا کان میں کہہ رہا ہے، خفیہ اور آہستہ کہہ رہا ہے 2 شخصوں میں، فلاں 2 شخصوں میں لڑائی ہے، ان میں صلح کرا دو، ان کو آپس میں ملا دو. اور اصلاح بین الناس، یہ 3 کام ایسے ہیں کہ آدمی جا کر کان میں کہے گا، خفیہ کہے گا، اللہ کہتے ہیں خیر ہی خیر ہے. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو شخص ان کاموں کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کرے گا، اللہ راضی ہو جائے، کہ میرا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں. 2 شخص آپس میں بھیڑے ہوئے ہیں، رنجیدہ ہیں، بغض ہے، ان میں صلح کرانے میں میرا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اللہ کے لیے صلح کراتا ہوں. یہی بات اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرے گا، ہم ایسے شخص کو اجر عظیم عطا کریں گے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. لہذا حسد اور بغض سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ سے ان چیزوں سے پناہ مانگے کہ ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ دل کی بیماریاں آگے چل کر جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور ان کا مرض بہت دور تک جا پہنچتا ہے، اور پھر مسلم معاشرہ، اسلامی معاشرہ بن کر، نیک معاشرہ بن کر قائم نہیں رہتا، برا معاشرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی حسد اور بغض سے، عداوت سے ہماری ہر ہمیشہ حفاظت فرمائے.